بسم اللہ الرحمن الرحیم کمالات شرع کے ملتزم سماعت فرمایا تیرا ہے فرمایا جو یکسوئی نسبت میں ہوتی ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ کوئی خطرہ ہی نہ آوے بلکہ یہ معنی ہیں کہ غیر حق پر نظر نہ ہو۔ صحابہ نسبت تھے، تمام صحابہ اہل نسبت تھے، لیکن وظافیس آتے تھے، صحابہ کو بھی وظافیس آتے تھے۔ دوسرا ہے فرمایا جب مجلس جمی ہوئی ہو اور کوئی گفتگو ہو رہی ہو تو سلام کرنا نہیں چاہیے، نہ مصافحہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بیچ میں السلام علیکم کہہ کر لٹ سا مار دیتے ہیں، پھر ایک طرف سے مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے گفتگو کا سارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور تمام مجمع پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ فرمایا مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ جب آتے ہم کھڑے ہو جاتے، مولانا کو تکلیف ہوتی، بہت دن صبر کیا۔ ایک دن فرمایا کہ بھائی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ کھڑے مت ہوا کرو، اس کے بعد سے کھڑا ہونا چھوڑ دیا۔ جب مولوی صاحب آتے تھے بے اختیار جی چاہتا تھا کہ کھڑے ہو جاویں، لیکن محبت بھی تھی، ادب بھی، عظمت بھی، لیکن یہ خیال ہوتا کہ مولانا کو تکلیف ہوگی، جوش کو ضبط کیے بیٹھے رہتے۔ پھر فرمایا اس صورت میں میرے نزدیک بیٹھے رہنا زیادہ نافع ہے، کیونکہ مخالفت طبیعت کی مجاہدہ ہے۔ فرمایا فقہا و صوفیہ دونوں حکیم کہنے کے قابل ہیں، کیونکہ دونوں جماعتیں حقیقت شناس ہیں، الفاظ پرست نہیں۔ چنانچہ فقہا کہتے ہیں کہ جو طبعی یا دینی کام میں مشغول ہو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے، چنانچہ کھانا کھانے میں سلام کو مکروہ لکھا ہے۔ فرمایا حضرت حافظ محمد ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزاج کے بڑے تیز تھے، کبھی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کو بھی، کبھی مولانا شیخ محمد صاحب کو بھی سنا دیتے تھے۔ سختی اگر نفس کے لیے نہ ہو، دنیا کی طمع اور حرص نہ ہو، دل شکنی کا قصد نہ ہو، وہ بھی کمال ہے، اور یوں کوئی کم فہم نہ سمجھے اس کا کیا علاج۔ یہ ہے جی، اللہ تعالیٰ اس پر کاربند اور عمل پیرا ہونے کی توفیق آرزانی سے نوازے۔ تمام امت مسلمہ کو، اس ناکارہ کو اور تمام غیروں کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے توحید کی۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔